مسلمان سے مومن بننے تک کا یہ سفر بظاہر تو بہت مشکل رکاوٹوں سے بھرا ہوا سفر ہے، لیکن جانتے ہو ایک حقیقی مومن کے لیے لذتوں بھرا سفر ہے۔ یہ ظاہر سے زیادہ باطنی لذتوں کا سفر ہے، یہ باہر کی دنیا سے زیادہ دل کی دنیا کا سفر ہے، یہ نفس اور ضمیر کی جنگ کا سفر ہے۔ کہنے کو یہ صرف ایک سفر ہے، یہ سفر تا حیات ہے زندگی سے موت تک کا، یہ مردہ دل سے لے کر زندہ پر نور دل تک کا سفر ہے۔ یہ سفر ہے جسم کی پھیکی لذتوں سے لے کر روح کی حقیقی لذتوں کا سفر۔ یہ سفر ہے دنیا کا حقیر لبادہ اتارنے سے لے کر ایک حقیقی مومن کا لبادہ اوڑھنے تک کا سفر۔ یہ قربانیوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا سفر ہے۔ یہ اپنے نفس کو بار بار کچلنے کا سفر ہے۔ یہ سفر ہے دنیا میں رہ کر اس حقیقی آخرت کے لیے جینا۔ اس سفر کے لیے مطلوب ہے صبر و تقویٰ سے بھرا ہوا دل۔ ایک حقیقی مومن کے لیے یہ سفر ہی مقصد حیات بن جاتا ہے، اور وہ دن رات اس مقصد کو پانے کے لیے اسی سفر میں گامزن رہتا ہے، جبکہ کم ہمت دنیا کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسلمان کے لیے یہ سفر بہت مشکل ہے، اور وہ ہمت ہار کر بیچ سفر میں ہی اس حقیر دنیا کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے، جبکہ ایک حقیقی مومن صبر کے ساتھ انتہائی تکلیف دہ گھاٹیوں کو عبور کرتا رہتا ہے اور ایک دن اپنی اصل منزل تک پہنچ جاتا ہے، جو ہمیشگی اور لذتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ مسلمان اور مومن دونوں میں بہت فرق ہے۔ مسلمان تو ہم بن گئے وراثت میں، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ مگر مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا انسان، اس کے لیے تو جان مارنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو پیروں تلے روندنا پڑتا ہے، اپنے باہر کی دنیا سے زیادہ اپنے اندر کی دنیا پہ کام کرنا پڑتا ہے، دین کا علم جان کر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا پڑتا ہے، اس میں دل مانے یا نہ مانے۔ ایک عام مسلمان تو اپنی مرضی سے غفلت سے زندگی گزار سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے، مگر ایک مومن ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ تو پابند ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور وہ سب بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ خوشی خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس جنت کی حقیقی زندگی کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اس محسوس دنیا کو پا کر اس غیر محسوس کے لیے تیاری کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اے نبی، جو بدو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے، یوں کہو ہم اسلام لے کر آئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ صرف اسلام لے کر آئے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے نا، ہم بھی زبان سے کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام لائے، وی آر مسلم، لیکن کتنی ہم اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ، نہ دین کے ستون کا پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، نہ پردے کے احکامات کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، بے شک مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وہ یقین والا ایمان لائے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور ایسے لوگ ہی سچے ہیں۔ تو ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کے ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم بھی صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سچے حقیقی معنوں میں مومن بنائے، بلکہ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، حالانکہ ایمان والے تو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ۔ کون سا؟ سچا حقیقی ایمان، کیسا؟ جو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ایمان ہو، ایسے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے حقیقی معنوں میں ایسا مومن بنائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے جائیں۔